نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ پروگرام دلی سے نشر کیا جا رہا ہے اور آج ہمارے مہمان ہیں عالمی شہرت یافتہ عالم، ذاکر، مقرر مولانا غضنفر عباس طوسی صاحب۔ آئیے سنتے ہیں مولانا کا خصوصی بیان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا محترم اور مبارک، تقدس اور فیوز و برکات سے بھرا ہوا مہینہ، جس کی سعادتوں اور فضیلتوں اور نعمتوں سے رشتہ قائم کرنے اور بہترین لطف اٹھانے کا موقع ہم سب کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ ہم جتنا بھی رب العزت کا شکر ادا کریں اس حوالے سے کم ہے۔ اس وقت کی یہ لمحاتی گفتگو ایک عنوان کے تحت آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں نظر ہے، اور وہ عنوان ہے عظمت قرآن، ماہ رمضان اور امام حسن علیہ السلام۔ چونکہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے اس دستور العمل اور ضابطۂ حیات قرآن مجید کو نازل فرما کر انسانیت کے لیے نجات کی راہیں اور ہدایت کی شاہراہیں معین فرمائی ہیں۔ انسان کو فضیلتوں، عظمتوں، بزرگیوں، کرامتوں اور بلندیوں اور رفتوں سے نوازنے کا ایک بہانہ اللہ نے قرآن کے نزول کے حوالے سے ہمارے سامنے مہیا کیا ہے، اور اسی مہینے میں پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کی پاکیزہ اور مطہر گود کو ایک گوہر پاکیزہ سے منور اور مزین فرمایا ہے، یعنی علی و زہرا کے دوسرے بیٹے کی ولادت اسی مہینے کی 15 تاریخ میں واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کا وہ دل دکھا دینے والا ظالموں کی طرف سے پروگرام جو ابتر کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا، اس کو پروردگار عالم نے یقیناً ختم کر دیا ہے امام حسن اور امام حسین کی ولادت کے ذریعے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور قرآن مجید میں کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے، کیا علاقہ ہے، کیا رابطہ ہے، کیا اتصال ہے، اور کیا کیفیت نزدیکی اور تقرب اور قربت ہے۔ ایک دوسرے کو قرآن مجید اور امام حسن کے حوالے سے اگر آپ کے سامنے منظرنامے کے طور پر رکھا جائے تو ہم کس کیفیت سے اور کس حیثیت سے محسوس کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب، وہ فرمان اور وہ ارشادات کا مجموعہ اور وہ دستور حیات اور وہ دستور العمل اور وہ قانونی دستاویز اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے اور تمام عالم بشریت کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان کو جس نے برستی ترقی عطا کی، سربلندی عطا کی، عظمت عطا کی اور بہت بلندیاں عطا کی ہیں، یہ قرآن مجید ہے، جس نے اس انسان کو جو خاک کی پستیوں میں بالکل دفن ہو چکا تھا،
قرآن ہی کی برکتوں نے اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ انسان نے قرآن سے جب رشتہ قائم کیا تو اپنے آپ کو بدلا ہوا پایا، فرشتوں سے بہتر محسوس کیا، اللہ کے تقرب کا اس کو شرف حاصل ہوا، پیغمبر کی رضا اس کو نصیب ہوئی، اہل بیت طیبین و طاہرین کی نزدیکی کے اس کو بہت زیادہ مواقع فراہم ہوئے۔ ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن مسلمانوں میں کسی فرقے اور تفریق سے الگ ہٹ کر یا کسی اختلاف اور تفرق سے نظر ہٹا کر اگر دیکھا جائے تو قرآن سب مسلمانوں کو جان سے زیادہ پیارا اور عزیز ہے، چونکہ سرمایہ ایمان ہے اور ذخیرہ ہدایت ہے اور خزانہ نجات ہے۔ اس قرآن کے بارے میں ہر مسلمان کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کے ہر گوشے کو اور ہر رخ کو، ہر پہلو کو اور ہر اینگل کو یہ تشنگی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیراب کرتا ہے، ہر مسلمان کو تسکین دیتا ہے، ہر دل کو سکون عطا کرتا ہے، ہر قلب کو اطمینان بخشتا ہے، ہر ذہن کو یہ ایک تصور حقیقت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ساری کائنات پر ایک احسان کا بے کرا سمندر ہے اور اللہ کا ایک ایسا مسلسل منصوبہ ہے جو انسانیت پر صبح قیامت تک احسان بن کر برستا رہے گا، تو قرآن کا احسان تو پوری امت پر ہے، پوری ملت پر ہے، پوری انسانیت پر ہے، پوری کائنات پر ہے، پورے یونیورس پر ہے، پورے جہاں پر ہے، سارے کشور پر ہے، ساری کائنات کی مخلوقات پر ہے، ذرے ذرے پر ہے، پورے موجودات پر قرآن مجید کا بہت بڑا احسان ہے۔ مگر کیا قرآن مجید بھی کسی کے احسان سے بچا ہوا ہے یا محفوظ ہے؟ نہیں، قرآن مجید پر بھی کچھ کردار ہیں کہ جن کا احسان ہے اور مسلسل احسان ہے۔ اب دیکھیے، ہم قرآن مجید کو بالکل 100% یعنی 100% پورے ایمان کی توانائیوں پر اور ایقان کی منزلوں کی کیفیتوں پر اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ بلا شبہ اور بلا ریب اور بلا شک یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، حضور کے سینے پر نازل ہوئی ہے، اور ساری انسانیت کے لیے یہ کتاب ایک رہنما، ایک ہادی، ایک پیشوا، ایک رہبر اور ایک ضمانت حیات بن کے نازل ہوئی ہے۔ مگر اس کتاب کو بھی دشمنوں نے جب چاہا کہ مٹایا جائے، تو چونکہ حق کو مٹانا آسان نہیں ہوتا، اللہ کی کسی حقیقت کو بالکل نیست و نابود کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا، چونکہ اللہ نے اس قرآن کے لیے وعدہ کیا تھا، جو سورہ الحجر میں 15واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 11ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن عظیم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو دیکھیے، حفاظت کے زاویے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کس چیز سے حفاظت؟ حملے سے حفاظت ہوتی ہے، مٹانے کے جذبے سے حفاظت ہوتی ہے، کسی چیز کی حقانیت کو بدلنے کے حوالے سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن میں تحریف کا منصوبہ تھا، کچھ ظالموں کا، منافقوں کا، اور رسول کے بعد کچھ فسادیوں کا اور شرپرستوں کا، جو آج تک سامنے آتا رہتا ہے۔ قرآن پر نت نئے حملے ہر روز ہوتے رہتے ہیں، کبھی سلمان رشدی کی شکل میں کوئی ظالم، خبیث، پلید اور ناجائز اولاد کی حیثیت سے سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور قرآن مجید کو اپنے تمام نفسیات کی ایک ضد اور اس کو ٹارگیٹ بنا کر اور ایک نشان بنا کر، ہدف بنا کر قرآن مجید پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے، دور رسول میں بھی قرآن مجید پر حملہ ہوا اور وہ بہت شدید حملہ تھا۔ بعد رسول قرآن کو مٹانے کے منصوبے بنانا یہ الگ بات ہے، لیکن دور رسول ہی میں بھی اتنے بدبخت اور اتنے جرأت مند لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو مٹانے کی سازشیں اپنے سیاسی اصولوں پر استوار کی تھی، اور اتنے مکار اور اتنے عیار اور اتنے وہ لوگ اپنے طور پر ذہین سمجھے جاتے تھے کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں پہلے تو ایک فارمولہ خود قرآن کا لے کے آئے، چونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن مجید کا ایک موقف یہ تھا کہ قرآن نے کسی کے اوپر زبردستی دباؤ نہیں ڈالا تھا، پریشر نہیں ڈالا تھا، کسی پر دبش نہیں تھی
کسی پر ظلم یا کسی کو بہت زبردستی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بھئی مانو قرآن کو، مانو قرآن کو، مانو قرآن کو، اس لیے کہ لائق رہا فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ بنام اسلام کون سی قوم نکل کے آئی ہے جو زبردستی کر رہی ہے، جو جبر کر رہی ہے، جو پریشر ڈال رہی ہے، اور جو لوگوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے، اور جو ان کی بات نہیں مانتے ہیں ان کو قتل کر دیتی ہے، نہ مسجد دیکھتی ہے، نہ عزا خانہ دیکھتی ہے، نہ مدرسہ دیکھتی ہے، نہ اسکول دیکھتی ہے، نہ مقدس مقام دیکھتی ہے، نہ پاکیزہ پیلیس دیکھتی ہے، نہ کوئی پبلک پیلیس دیکھتی ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے بم بلاسٹ کرتا ہے، اور بنام اسلام جس کا دل چاہتا ہے گردنیں کاٹتا ہے، اور بنام اسلام یعنی اسلام کو بدنام کرنے کی آج بھی سازشیں ہیں۔ چونکہ شیطان مرا نہیں ہے، ابھی شیطان کو مہلت ہے۔ یہ شیطان کا گروپ، شیطان کا گروہ، کہ شیطان کی جماعت، شیطان کا لشکر اور شیطان کی اولاد بنص قرآن، یہ وہی لوگ ہیں جو بنام اسلام سارے مسلمانوں کو آج پریشان کر رہے ہیں۔ نہ فرقہ دیکھتے، نہ ملت دیکھتے، نہ مذہب دیکھتے۔ اور ملت اور مذہب کا افتراق ایک نظریاتی اختلاف ہے، ایک علمی اختلاف ہے، اور یہ علمی اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔ سنی ایک نظریہ ہے، شیعہ ایک نظریہ ہے، دیوبندی ایک نظریہ ہے، حنفی ایک نظریہ ہے، وہابی ایک نظریہ ہے، مالکی ایک نظریہ ہے، شافعی ایک نظریہ ہے، حنبلی ایک نظریہ ہے، جعفری ایک نظریہ ہے۔ تو بھائی یہ نظریوں کا اختلاف جو ہے، یہ لڑائی یا جھگڑا یا فساد یا خوریزی یا گلا کاٹنا یا کسی کو مارنا یا گھر جلانا یا کسی کی زندگی خراب کرنا، اس پر منتج نہیں ہوتا، یعنی یہ اس کا رزلٹ نہیں ہوتا، بلکہ نظریاتی اختلاف کا مطلب ہوتا ہے علمی ترقی۔ اور علمی ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کس کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے حقائق کے حوالے سے۔ یہ لڑائیوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے تھوڑا ہی تھا نظریاتی اختلاف، یہ تو علوم کی ترقی کے لیے تھا، اور یہ حقائق کی دریافت کے لیے تھا، اور یہ مسائل کو حل کرنے کی راہ میں ایک جہاد تھا۔ یہ جہاد، اصل جہاد یہی ہے۔ یہ فقہ کیا ہے بھئی؟ یہ فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ مالکی، اور یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ نظریات ہیں۔ جتنا جس کو قرآن تک رسائی ہے، حدیث رسول تک رسائی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال تک رسائی ہے، یا جو علماء ما سبق کے تمام فتاوی پر نظر رکھتا ہو اور پھر انہی سے نتیجہ نکالنے کے لیے آگے بڑھتا ہو، یہ اختلاف کوئی دھما چوکڑی کے لیے یا گردن کاٹنے کے لیے یا تصادم کے لیے، ٹکراؤ کے لیے، یا ایک دوسرے کو غارت کرنے کے لیے یا تباہ کرنے کے لیے، مسجدوں میں خون بہانے کے لیے، یا امام باڑوں کو لہو میں غرق کرنے کے لیے، یا مقدس مقامات کو برباد کرنے کے لیے، یہ سب اختلافات نہیں تھے، یہ اختلافات نظر ہے۔ اختلافات نظر کا مطلب ہوتا ہے جستجو، تلاش، کیوریوسٹی، تحقیق، اور ایک منزل تک پہنچنے کے لیے بہت پہم کوشش کرنا، اور پھر حصول علم کو اتنا مضبوط بنا دینا کہ ملت کی خدمت کے لیے کوئی لائحہ عمل اور کوئی ایسا راستہ ان کو آپ مہیا کر کے دیں کہ جس سے وہ اپنی نجات کو مضبوط اور مستحکم سمجھ سکیں۔ یہ ہے نظریات کے اختلاف کا مطلب۔ یہاں ان بےہودوں نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا، نہ جانے کیسا اسلام ہے۔ حالانکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس رمضان کے مہینے میں، اللہ کے مقدس شہر میں، اس مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور امام حسن امن کا شہزادہ اور صلح و آشتی کا وہ پیغمبر جو خود پیغمبر کا جز ہے، جس نے اپنے تمام حقوق کو اس واسطے نہیں اپنایا تھا کہ فساد ہو یا خون بہے یا گلے کٹے، یہ سب کچھ نہیں کیا۔ بڑی دنیا کی دولت اور دنیا کی حکومت اور سلطنت کو آپ نے ٹھوکر مار دی اس لیے کہ انسانیت کا خون نہ بہے اور آدمیت کی گردن نہ کٹے۔ کتنا بڑا امن کا شہزادہ تھا، اس کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ میں اس مہینے میں قرآن اور امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مسلمانوں میں یا عام انسانوں میں فساد کا بیج بو رہا ہے، تخم ریزی کر رہا ہے یا خوریزی کر رہا ہے، کسی کا گلا کاٹ رہا ہے، مظلوموں کے اوپر زبردستی اپنا زور چلانا چاہ رہا ہے اور اسلام کو شدت کے پیمانے میں ڈھالنا چاہ رہا ہے، وہ سن لے کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے مسلمان کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے اور جو مطلب بتایا، نماز پڑھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، یہودیوں میں بھی نماز ہے۔ روزہ رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے، روزہ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ ورت کے نام پر روزہ رکھا جاتا ہے اور روزے رکھے جاتے ہیں، ہر مذہب میں روزہ ہے۔ روزہ رکھ کے مسلمان نہیں بنتا، داڑھی رکھ کے مسلمان نہیں بنتا۔ داڑھی سکھ بھی رکھتے ہیں، دوسری قومیں بھی رکھتی ہیں۔ ہر فلاسفر کے ہم نے دیکھا ہے داڑھی نظر آتی ہے، سائنٹسٹ
داڑھی رکھے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج تو ساری دنیا داڑھی رکھتی ہے، آپ دیکھ لیجئے نریندر مودی کے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی داڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب مسلمان ہو گئے، اسلام کی علامت نہیں رہ گئی ہے داڑھی، داڑھی رکھنا بھی مسلمان نہیں ہے، اور بھیا سجدے کرنا بھی مسلمان نہیں ہے، آپ سے زیادہ سجدے دوسری قومیں کر رہی ہیں۔ خیر و خیرات کرنا یہ بھی کوئی ڈیفینیشن مسلمان کی نہیں کہ جو خیرات کر رہا اس کو مسلمان سمجھو۔ چیریٹی ہمارے یہاں کرسچنس میں بہت زیادہ ہے، مسلمانوں میں تو اتنی عملی طور پر ہے بھی نہیں جتنی چیریٹی ان کی ہے، اور وہ تو مذہب کی تفریق بھی نہیں کرتے۔ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے بالکل آدی واسیوں میں، اور بالکل جو بیچارے حیوان کے استر سے بھی نیچی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں تک چیریٹی کرنے جاتے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، لڑنا، تلوار چلانا، یا قرآن پڑھنا، یا تلاوت کرنا، یا خیرات کرنا، یا زکوٰۃ دینا، یا تسبیح پڑھنا، یہ سب چیزیں مسلمان ہونے کی مطلب نہیں ہے، یا مسلمان کا ترجمہ نہیں ہے، مسلم کی ڈیفینیشن نہیں ہے، بلکہ مسلم کی ڈیفینیشن سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ اب چلیے صاحب، قرآن مجید بڑی اہم کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اور بہت عمدہ کتاب ہے۔ قرآن مجید نے کبھی کسی دوسرے پر زیادتی کرنے کا کسی کو حق نہیں دیا ہے، نہ اجازت دیتا ہے۔ کسی کا گلا کاٹنے کے لیے قرآن نہیں کہتا، کسی پر حملہ کرنے کے لیے قرآن نہیں کہتا۔ اسلام اور قرآن میں اٹیک حرام ہے، کسی پر حملہ کرنا حرام ہے۔ اسلام صرف اٹیک کا جواب دینا اور حملے کا جواب دینا ہے واجب سمجھتا ہے۔ اٹیک کرنا یا حملہ کرنا اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا اسلام اور قرآن۔ لوگوں کو بتائیے کہ اسلام کیا ہے اور قرآن کیا ہے، خالی اپنے تفریق اور اپنی تعصب اور عصبیت کے زاویوں میں اور خانوں میں اسلام اور قرآن کو محدود کر کے اس پہ ظلم نہ کیجئے، اسلام کا دم نہ گھوٹیے۔ قرآن مجید کو اس طریقے سے آپ اپنے طور پر اس کا گلا نہ دبائیے، بلکہ جو سچی بات ہے وہ لوگوں کو بتائیے کہ شان کا مسلمان ہوتا ہے قرآن پہ جس کا 100% یقین ہو، ایمان ہو، اللہ کی ذات پر جس کا پورا پورا بھروسہ اور اعتماد ہو، جو کسی دوسرے کو قطعاً کسی بھی اعتبار سے تکلیف نہ پہنچائے، دکھ نہ پہنچائے، اور صدمہ نہ پہنچائے، اور علم اور مصیبت نہ پہنچائے، اسی کو رسول اللہ نے مسلمان کہا ہے۔ ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے لوگ محفوظ رہیں، یہ کیسے مسلمان گزرے؟ یہ القاعدہ، یہ آپ دیکھیے داعش، یہ اسلام کی تبلیغ کرنے چلے، نہ ان کی زبان اچھی ہے، نہ ان کے ہاتھ اچھے ہیں، ہاتھوں سے خنجر لے لے کر مظلوموں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور زبان سے اسلام ہی کے خلاف مسلمانوں کو فتوے دے رہے ہیں۔ تو ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ امن و امان کا مہینہ ہے، اس امن و امان کے مہینے میں بھی مسجد میں اتنے بے گناہ روزے داروں کو جو روزے کی حالت میں تھے، اللہ کے مہمان تھے، اللہ کے محبوب تھے، تم کیسے شیطانوں کے مہمانوں کو بھی برداشت نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی بم بلاسٹ کر دیا۔ لیکن باہر مسلمانوں میں سلام کرتا ہوں مسلمانوں کی غیرت اور مسلمانوں کی اخوت اور بھائی چارگی کو اور ان کے جذبے کو کہ انہوں نے منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اس مسجد میں جہاں کل حملہ ہوا تھا، اسی مسجد میں آج سنی اور شیعہ دونوں نے مل کر جماعت میں ایک ساتھ نماز پڑھ کے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ تم کتنا ہی بھی ہم میں تفریق ڈالنا چاہو، مگر ہم میں تفریق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، قرآن والے ہیں، امام حسن والے ہیں، اہل بیت والے ہیں، ہم اسلام کے اقدار پر عمل کرتے ہیں۔ اب میں نے بہت دیر آپ کی خدمت میں اس موضوع پر گفتگو کی، مگر جو معین ہمارا سبجیکٹ ہے اور ٹاپک ہے اور موضوع اور عنوان ہے، اس پر بھی 10 منٹ اور بات ہو جائے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے منوانے کے لیے ذہنوں پر زور نہیں ڈالا کہ مجھے مانو، مجھے تسلیم کرو، بلکہ ایک اپیل کی قرآن نے ہر ذہن کے سامنے، اور ایک بات رکھی، اور اس نے بات یہ رکھی سورۃ النساء قرآن مجید کا 4تھا سورہ ہے، اور اس کی اہم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ اپنے قرآن میں قرآن کے موقف اور قرآن کی طرفداری میں اور قرآن کے فیور میں اور قرآن کے حق ہونے میں ایک بات کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تمہیں کیا ہو گیا ہے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تھنکنگ کیوں نہیں کرتے، سوچ بچار کیوں نہیں کرتے، ذرا اپنے حقائق کی طرف آؤ۔ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل ہوا ہوتا تو غور کرنے والے قرآن میں بہت زیادہ اختلافات پاتے،
چونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، اسی لیے دلیل بنا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ بندوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، بندوں کے اختراع کیے ہوئے معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، بندوں کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں اختلاف ہوتا ہے۔ آج شاعر ہیں، وہ مصنف ہیں، مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، آج کچھ اسلوب ہے، کل کچھ اسلوب ہے، بچپنے میں کوئی اور نظریہ ہوتا ہے، جوانی میں جذبات اور ہوتے ہیں، بڑھاپے میں میچور ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو تحریر کا انداز بدلتا ہے، اسلوب بدلتا ہے۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے کہ بے کے نقطے سے والناس کی سین تک کہیں پر طرز نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، اسلوب نہیں بدلا، بالکل کیفیت نہیں بدلی، وہی ایک ڈال۔ قرآن مجید کا کمال، فصاحت کا کمال، بلاغت کا کمال، دلوں کو برمانے والا، ذہنوں کو سکون دینے والا ہے، اور بالکل خرد اور عقل کو اپیل کرنے والا۔ اور کوئی سچے دل اور بالکل منصف مزاج اگر ہے تو وہ قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن فطری کتاب، نیچرل بک ہے، اللہ کی طرف سے یہ فطری طور پر نازل ہوا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ بھئی دیکھو، اگر تم اس میں اختلاف پاؤ تو یہ میری کتاب نہیں ہے، چونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے اس لیے میری کتاب ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلے گا کہ امام حسن کا احسان کس قدر ہے اللہ کی اس کتاب قرآن مجید پر، اور کس طرح کا امام حسن نے حفاظت کا اپنی طرف سے مظاہرہ کیا ہے قرآن کے تعلق سے۔ اب وہ لوگ جو قرآن کو مٹا تو نہیں سکے، برباد تو نہیں کر سکے، ختم تو نہیں کر سکے، تباہ تو نہیں کر سکے، ان لوگوں نے اس چیلنج کو سنا کہ بھائی قرآن کے حق ہونے کی دلیل اللہ نے کیا دی ہے؟ اللہ نے کہا اس میں اختلاف نہیں۔ حالانکہ پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ قرآن معجزہ ہے اس لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اس لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے اس لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ اندھوں کو بینائی دے سکتا ہے اس لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ مردہ دلوں کو حیات بخش سکتا ہے اس لیے اللہ کی کتاب ہے، یہ زمین کے ٹکڑے کر سکتا ہے، زمین کی مسافت کو طے کرا سکتا ہے اس لیے اللہ کی کتاب۔ کوئی بھی فضیلت کا گوشہ، کوئی بھی رخ اللہ پیش کر کے ثبوت، دلیل، پروف کے طور پر پیش کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اس میں اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی اللہ ایک پیغام اور دینا چاہتا ہے کہ قرآن جیسی حسین کتاب میں بھی اگر اختلاف کا شائبہ ہو تو اللہ اسے اپنی کتاب نہیں کہے گا، تو پھر اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو تو مسلمانوں کو اپنا بندہ کیسے تسلیم کرے گا؟ لہذا اگر قرآن سے رشتہ چاہتے ہو اور اتفاق چاہتے ہو، اپنا اتصال چاہتے ہو اور تعلق چاہتے ہو، اور بہت زیادہ نزدیکی اور قربت چاہتے ہو اور بہت مضبوط ریلیشن چاہتے ہو، تو جیسے قرآن میں اختلاف نہیں ہے ویسے ہی مسلمان میں بھی آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے دشمنوں نے کیا کام کیا؟ دشمنوں نے تلاش کیا کہ قرآن میں اختلاف نہیں، 3 آیتیں تلاش کر کے لائے قرآن مجید کے مخالفت میں کہ دیکھو تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اختلاف نہیں، اور یہی دلیل ہے قرآن کے خطاب خدا ہونے کی، ہم تو 3 اختلاف لائے ہیں۔ اب دیکھیے صاحب، اختلاف کی طرح لائے ادبی اختلاف، علمی اختلاف۔ انہوں نے کہا دیکھیے ہم جب 17واں سورہ پڑھتے ہیں، یعنی سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، ہم جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے پوری کائنات کے مخلوقات سے اور جن و انسان سے، لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ سارے جنات اور سارے انسان اس دنیا کے مل کر اگر قرآن مجید کا جواب لانا چاہیں، اس کا مثل لانا چاہیں تو مثل نہیں لا سکتے۔ اگر ایک دوسرے کے مددگار، ہیلپر اور معاون اور ایک دوسرے کے پشت پناہ بھی ہو جائے، ناممکن ہے، نیور نیور، کبھی نہیں۔ حقیقت میں یہ بات اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمائی کہ جن و انسان سب کائنات کے مل کر قرآن کے مثل ایک کتاب اور گڑھ کر نہیں لا سکتے۔ تو دشمن نے کہا دیکھو بھائی پورا قرآن مانا ہے سارے جن و انسان سے، اللہ نے کہا کہ اگر تم اس قرآن پہ یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہو کہ اللہ کا نہیں ہے اور بندہ بنا سکتا ہے ایسا، تو تم سارے مل کر لے آؤ۔ تو پورا قرآن ڈیمانڈ کیا اللہ نے کہ پورا قرآن لے آؤ، مثل قرآن لے آؤ۔ پھر سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس میں اللہ نے اس اپنے چیلنج کو ریڈیوس کیا، گھٹایا، اور ڈیگریڈ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من دون اللہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، یا ودعوا من استطعتم من دون اللہ۔ 2 طرح سے ہے۔ پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب
اگر یہ آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہونے والے قرآن مطہر کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ محمد نے گڑھ لیا ہے، تو یہ تو 114 سورے ہیں۔ اگر اکیلا محمد 114 سورے گڑھ سکتا ہے انسان ہو کر، تو تم سب مل کر 10 سورے لے آؤ۔ تو دشمنوں نے کہا پہلے دیکھیے سارے جنوں سے اور سارے انسانوں سے پورا قرآن مانگا، ایک جگہ پر 10 سورے مانگے، پھر ایک جگہ پر پھر ریڈیوس کیا، اللہ نے پھر اس کو گھٹایا اور بالکل مختصر کیا اپنے چیلنج کو، اپنے دعوے کو، اور کہا قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سورہ مبارک البقرہ، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ نے کہا بھئی ہم نے جو اپنے پیغمبر کے سینہ اقدس پر یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر لوگوں کو شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے تو 114 سورے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ محمد نے بنا لیا ہوگا، تو ایسا کرو تم سب مل کر ایک سورہ بنا لاؤ، اور اس سورہ بنانے میں اکیلے نہیں، اپنے اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، اسرائیل کو، امریکہ کو، روس کو، جتنے بھی ہیں دشمن تمہارے سب کو بلا لو، سب کو اپنے ہیلپروں کو بلا لو اور وہ بھی گڑھ لے۔ آج ایٹم بم بن گیا، نیوکلر بم بنا جناب، آج بن گیا اسکائی لیب، آج بن گیا انٹرنیٹ، آج ساری چیزیں بن گئی ہیں وائرلیس، اور کیا کیا چیزیں بن گئی ہیں۔ دنیا نے اپنا مارس پر، چاند پر، ادھر ادھر یہاں پر اپنے اسکائی لیب اور اپنے اسٹیشن قائم کر لیے ہیں، مگر قرآن کا دعویٰ آج تک ہے کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ایک سورہ بنا لاؤ۔ جہاز بنانے والے سورہ نہیں بنا کے لائے، ایٹم بم بنانے والے سورہ بنا کے نہیں لائے، نیوکلر بم بنانے والے سورہ بنا کے نہیں لائے، اتنی ترقیاں کرنے والے ایک سورہ نہیں لا سکے۔ اب آپ سمجھے، یہ میں نے 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی، یہ ایک آیت کا ثبوت بن رہی ہے جس میں اللہ نے کہا تھا کہ یہ قرآن اگر اس میں تدبر کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے اگر نہ ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا، چونکہ اختلاف اور ٹکراؤ اور کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دشمن 3 دلیلیں لے کے آیا، اس نے کہا کہ ایک جگہ تو اللہ مانگ رہا ہے پورا قرآن، ایک جگہ مانگ رہا ہے 10 سورے، ایک جگہ مانگ رہا ہے ایک سورہ، تو یہ بتاؤ پورا قرآن الگ ہے، 10 سورے الگ ہیں، ایک سورہ الگ ہے؟ پورے قرآن کا مطلب 114 سورے، اور 10 سورے 114 سورے سے الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، اور ایک سورہ 10 سورے سے الگ ہے۔ تو یہ تمہارا اللہ کہیں پورا قرآن مانگتا ہے، مثل قرآن مانگتا ہے دلیل میں، کہیں 10 سورے مانگتا ہے، کہیں ایک سورہ مانگتا ہے۔ تو یہ لوگوں نے، دشمنان قرآن نے، اور اس گروہ نے، اور اس لشکر نے، اس جماعت نے، اور اس ٹولے نے جن کے حلق سے قرآن نہیں اترتا تھا، سچائیاں نہیں اترتی تھی، انہوں نے یہ رومر پھیلایا اور یہ پروپاگنڈا کیا کہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ 3 مختلف دعوے کیوں کرتا اور 3 ڈیمانڈیں کیوں کرتا؟ کبھی مانگتا ہے 114 سورے پورے قرآن کے نام پر، کبھی سورہ ہود میں 10 سورے مانگ رہا ہے، کبھی سورہ بقرہ میں 1 سورہ مانگ رہا ہے۔ ارے بھائی ایک بات کہی جائے تو یہ 3 باتیں کا، اسی کا نام تو اختلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں بھی لوگوں نے جب اس سوال کو پیش کیا کہ صاحب اس کا جواب کیا ہوگا، تو انہوں نے بھی ایک ہی دروازے کا پتہ بتایا کہ اس دروازے کی طرف جاؤ جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ لہٰذا لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اسی شہزادے پر جس کا احسان قرآن پر ہے اس کی بارگاہ میں آئے، اور امام حسن کی بارگاہ میں آپ نے ایک سوال رکھا کہ اے امام وقت، اے رسول کے نواسے، اے علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے، اے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے لخت جگر، ہم پریشان ہیں، قرآن پر اعتراض ہے دشمنوں کا کہ 3 دعوے کیے ہیں اللہ نے، 3 مختلف ڈیمانڈیں کی ہیں، 110 سورے، 10 سورے، ایک سورہ یعنی پورا قرآن اور پارٹ آف قرآن، اور بالکل ہی گرا کر ایک سورہ، یہ 3 باتیں الگ الگ۔ امام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا یہ بتاؤ یہ آج کا اعتراض ہے یا میرے نانا کے دور کا اعتراض ہے؟ کہ یہ آپ کے نانا کے دور کا اعتراض ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو امام حسن نے پھر تبسم فرما کر ایک مرتبہ سوال کیا آنے والوں سے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے مرتبے کے لوگ تھے، بڑے جلیل القدر لوگ تھے، بڑے ہی مرتبے والے اور رتبے والے لوگ تھے۔ صحابہ کی منزل کوئی معمولی منزل ہے؟ رسول کی خدمت میں بیٹھ کر فیض اٹھانے والے اور رسول سے وفاداری کرنے والے، ہماری جانیں قربان ہوں ان کرداروں پر، کیسے کیسے بڑے کردار تھے، وہ سب پوچھ رہے تھے امام حسن کے بچپنے سے یہ سوال۔ امام نے تبسم فرما کے ایک سوال اور کر دیا ان سے کہ یہ بتاؤ میرے نانا کے صحابیوں، اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے اپوزیشن کتنے گروپ تھے؟ تو انہوں نے کہا جی 3 گروپ تھے۔ کہا بتاؤ کون کون سے گروپ تھے؟ کہا مشرک، کافر، منافق، 3 گروہ تھے۔
جو قرآن کا اپوز کر رہے تھے، جو قرآن کی مخالفت کر رہے تھے، جنہیں قرآن ہضم نہیں ہو رہا تھا، جن کے گلے قرآن اتر نہیں رہا تھا، وہ 3 گروہ تھے، ایک مشرک، ایک کافر اور ایک منافق۔ امام حسن نے پوچھا یہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ کہا اللہ کے دشمن جو اللہ کو نہ مانے۔ کہا یہ کافر کون ہے؟ کہا یہ جناب جو رسول اللہ کو نہ مانے۔ کہا اور یہ منافق کون ہے؟ کہا جس کے دل اور زبان میں اختلاف ہو اسے منافق کہتے ہیں، اور علامتی طور پر صحابہ کرام کی زبان میں منافق اس کو کہتے ہیں جو علی سے بغض رکھتا ہو، مولا سے جو بغض رکھتا ہو۔ یہ کھلی ہوئی بات سب کتابوں میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، میں اختلاف والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ خود صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ علی کا بغض نفاق ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب 3 شخصیتیں سامنے، ذاتیں سامنے آ گئی، 3 ہستیاں، اللہ کا دشمن مشرک، رسول کا دشمن کافر، علی کا دشمن منافق۔ اور 3 چیلنج کیے اللہ نے، پورا قرآن لے آؤ، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، 1 سورے کا جواب لے آؤ۔ اللہ نے اپنے دشمنوں سے کہا پورا قرآن لاؤ، اپنے حبیب کے دشمنوں سے کہا 10 سورے لاؤ، اور اپنے ولی کے دشمنوں سے کہا 1 سورہ لاؤ۔ غور کریں گے آپ نہیں لا سکے، نہ اللہ کے دشمن پورا قرآن لا سکے، نہ رسول اللہ کے دشمن 10 سورے لا سکے، نہ علی کے دشمن 1 سورہ لا سکے۔ صحابہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہا، اشہد انک کنت للرسول ولدا وللقرآن سندا۔ اے حسن، اے علی کے بیٹے، اے فاطمہ کے لخت جگر، اے امت کے محسن، اے شہزادہ امن و امان، اے جنت کے جوانوں کے سردار، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اے فاطمہ کے دل کے قرار، اے مسلمانوں کے وقار، اے اسلام کے اعتبار، اے عزت شریعت، اے شہزادہ کائنات، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اشہد انک کنت للرسول ولدا، تو رسول کے لیے ولد ہے اور قرآن کے لیے سند ہے، یعنی اگر تو نہ ہوتا تو قرآن کو سند نہ ملتی۔ یہ ہے وہ امام حسن کا احسان کہ جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اور اس اعتراض کو جو دشمن قرآن کے اگینسٹ لے کے آیا تھا اس کو بالکل مکڑی کے جالے کی طرح امام حسن نے ایسے پراگندہ کر کے اور بکھیر کے بے وقت کر دیا کہ قرآن آج بھی اپنی پوری جوانی پر اور پورے شباب پر اور اپنے جلووں کی حیثیت سے آج بھی جگمگا رہا ہے۔ یہ امام حسن اور ان کے خاندان اور ان کے چاہنے والے اور ان کے اتباع کرنے والے، ان کے نانا کے پیرو، ان کے بابا کے اتباع کرنے والے، ان کے بھائی کے راستے پر چلنے والے اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والوں کا آج بھی یہی وتیرہ ہے کہ جب بھی قرآن پہ کوئی حملہ ہو، دین پہ کوئی حملہ ہو، مذہب پہ کوئی حملہ ہو یا اتحاد پہ کوئی حملہ ہو تو ہمیشہ جواب دیتے ہیں اور مثبت جواب دیتے ہیں، حفاظت اسلام کے حوالے سے، حفاظت قرآن کے حوالے سے اور حفاظت شریعت کے حوالے سے اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پر رکھتے رہتے ہیں۔ وقت تمام ہوا عزیزوں، جتنا وقت ہے اس موضوع کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انشاءاللہ مزید اگر کبھی موقع ملا تو اور آپ کی خدمت میں، آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسی کے ساتھ بس 2 لفظ دعا کہ پروردگار ہم مسلمانوں کو شعور اور عقل کا معیار عطا فرما تاکہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھ سکیں، اسلام کے راستے پر صحیح طور پر ہم چل سکیں اور اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہمارے بیچ اس وقت ایک اور مہمان ہیں، وہ ہیں نیشنل ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فزیشین ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب۔ ناظرین، نماز اور روزہ یوں تو ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے کیا میڈیکل فوائد ہیں، آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب سے۔ السلام علیکم۔ آج یہ موقع ملا ہے کہ رمضان مبارک کے دنوں میں ہم یہ عام پبلک کو بتا سکیں کہ رمضان کے میڈیکلی کیا کیا فائدے ہیں، تاکہ عام پبلک خدا کی ہدایت کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی محسوس کرے کہ خدا نے اس کے بدلے اس کو کیا دیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں ہر ریلیجس میں، چاہے ہندوازم ہو، بدھزم ہو، کرسچینٹی ہو، یہ جو فیسٹیول ہے، یہ جو پرب ہے ہمارا رمضان مبارک جس میں فاسٹ رکھتے ہیں آپ، تو اس کے ہر ریلیجس میں اس کا امپورٹنس بہت دیکھا گیا ہے۔ اس کی 2 وجہ بالکل سامنے آتی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ آپ کس کا آرڈر مان رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، آپ کو اپنے اسپریچولیٹی کو بڑھا رہے ہیں، آپ کو اپنے پر اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ رہتے ہوئے آپ انکار کر دیتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔
ये बहुत बड़ा है जो आपके विल पावर को बढ़ाता है और ये आपको खुदा के नज़दीक ले जाने का सबसे बेहतरीन रास्ता है। दूसरी चीज़, न्यूटन की एक थ्योरी है कि व्हेन देयर इज़ ए एक्शन देयर मस्ट बी अपोजिट इक्वल रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होना वाजिब है। आप जब रोज़ा रखते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि इसका आपको रिएक्शन होना है। वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन ये है कि खुदा वो आपको गिफ्ट के तौर पर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 मंथ जो आप रोज़ा रखते हैं तो जब 11 महीना आप खाते हैं तो आपका जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है वो नहीं काम करता, वो बंद रहता है, क्योंकि आप दिन भर खाते रहते हैं। इस 1 महीने के दौरान आपका वो हीलिंग प्रोसेस, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, कुदरती, वो चीज़ आपकी शुरू हो जाती है, जिससे बहुत बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। हमारे ब्रिटिश साइंटिस्ट डॉक्टर माइकल मोस्ले, बहुत नोटेड आपके साइंटिस्ट हैं, इनका अपना पेपर है फास्ट, लॉन्गेविटी एंड डाइट। 3 चीज़ पर लिखा है इन्होंने। फास्ट पर उन्होंने बहुत रोशनी डाली है और इसको क्लियरली उन्होंने डिफाई किया है कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और जितनी भी क्रोनिक बीमारी हैं, इस पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अगर 1 महीना आप रोज़ा रखते हैं, बशर्ते पाबंदी के साथ में। इस पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि हमारे बहुत मरीज़ हैं जो डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंशन भी है और भी क्रोनिक बीमारी उनको है, वो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। दवा किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहना है और शुगर वाले मरीज़ से कहेंगे कि एक बार शुगर ज़रूर चेक कर लिया कीजिए, ख़ासकर सहरी के वक्त में या रोज़ा खोलने के पहले, रोज़ा खोलने के बाद, ताकि आपको पता लगे कि आपका शुगर का लेवल क्या है। फिर अपने डॉक्टर से आप राय लेते रहिएगा। जहाँ तक रोज़े के फ़ायदे का सवाल है, वो 2 चीज़ बहुत सामने आई है। एक चीज़ कार्डियोवास्कुलर, आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कैसे कम होती है? देखिए, सबसे बड़ा जो हार्ट अटैक का फैक्टर है टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, ये जो है LDL बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है, जो रमज़ान के दौरान काफ़ी कम देखा जाता है। उसकी 2 वजह है। एक तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, कैलोरी आपकी कम हो जाती है, जो फैट आपका जमा है उसको निकलने का मौका नहीं मिलता, वो इस दौरान नॉर्मल ब्लड में आता है, जिसके वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड कम होता है और शुगर लेवल भी कम होता है। 2 हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, एक लिपोप्रोटीन, एक इंसुलिन हार्मोन जो हैं, लेप्टिन और इंसुलिन हार्मोन्स, ये दोनों की सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, ख़ासकर फास्टिंग के दौरान, जो आपके डायबिटिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखते हैं। ये 3-4 तकलीफ़ है जो रमज़ान के दौरान ऊपर वाले की मेहरबानी से आप इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और जो अभी लेटेस्ट देखा गया है वो ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ या पार्किंसंस डिजीज़, ये 2 है जिसमें ट्रेमर शुरू हो जाते हैं, इनमें भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस पाया गया है उन मरीज़ों में जो 1 महीना पूरा रोज़ा रखते हैं। जहाँ तक हाइपरटेंशन की बात है, ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है और जो पहले जैसे किताबों में लिखा है कि 60 साल के ऊपर, अब वो बात नहीं रही। अब तो यंगस्टर में जिनकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल है, उनमें भी बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसकी 2 वजह ये है, फास्ट फूड जिस पर मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। इन दोनों चीज़ों को बंद करें आप और जितने जल्द से जल्द हो अपनी जांच कराएं और अपने डॉक्टर से राय लें। दवा टाइम से खाएं। मॉर्निंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर खुदा ने हमको एक्सरसाइज 5 वक्त बता दी है, इससे अच्छी एक्सरसाइज दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप 5 वक्त एक्सरसाइज करते हैं तो आप हार्ट की डिजीज़ से, डायबिटीज़ से, और सबसे बड़ी बात जो देखी गई है पैरालिटिक स्ट्रोक, ये जो नमाज पढ़ते हैं रात में उनको कभी नहीं होता है। ये गिफ्ट आपको मिली है। इसलिए 5 वक्त नमाज और रोज़ा, ये आपको ऊपर भी फल मिलेगा और नीचे तो फल मिल ही रहा है। जहाँ तक रोज़ा खोलने का सवाल पैदा होता है जिसको अफ्तार कहते हैं, अफ्तार में मोस्टली यही देखा गया है कि जितनी वैराइटीज़ हो उतनी अच्छी हो, जितनी आप
पकवान खूब रखें आप, तरह तरह के खुरमा बन रहा है, टिकिया बन रही है, इस सब से परहेज़ करें। खाने को मना नहीं है, लेकिन ये खा के ये सोच के खाएं कि आपके पेट में जा रहा है। इससे जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान होता है, उतना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर वो बैड कोलेस्ट्रॉल में ट्रांसफ़र होगा, फिर आपको वो तंग करेगा और ये खुदा को भी नहीं पसंद है। उसकी दो वजह है। पहली वजह ये कि आप किताब उठा के देख लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने पहले सेब का ऑफ़र दिया था, उनको चिकन पीस नहीं दिया था। दूसरी बात कि आप शायरी में देख लें, आप बहुत जगहों में देखा है हमने कि पूरा दस्तरखान बिछता है, ज़रूर बिछाएं दस्तरखान। खुदा ने जो चीज़ आपको दी है, जो आपके पास है, जैसे फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, खजूरें हैं, इसमें जो है कैलोरी के अलावा आपको प्रोटीन काफ़ी मिल जाता है। इसलिए ये सब लें ताकि आपका रोज़ा भी मुकम्मल रहे और आपको कमज़ोरी भी ना हो और आपको फ़ायदा भी रहे। अब हमें इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।